عالم اسلام کی عظیم روحانی اور علمی شخصیت، جنہوں نے تاریخ کے اوراق میں اپنی خدمات کے ذریعے اور رات دن کی جانفشانی کے ذریعے ایک نام رقم کیا، جو رہتی دنیا تک دنیا ان کو یاد رکھے گی۔ جیسے ہم پچھلی ہستیوں کو آج تک نہیں بھولے، جو بھی تاریخ کے اندر ہمیں بزرگوں کا نام ملتا ہے تو ان کی خدمات کے صلے میں ملتا ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہو، شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہو، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہو، یا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہو، تو ان کی عظیم خدمات کے بعد زہد و تقوی، علم و عمل، رشد و ہدایت، درس و تدریس کے بعد رب نے وہ مقام و درجہ دیا۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی ان کا نام ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ اس صدی میں آپ میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے، اس فقیر کا حضرت کے ساتھ 50 سال سے تعلق تھا۔ 1970 کا خانقاہ کی وجہ سے، مسکین پور کی وجہ سے، جتنی میں جانتا ہوں حضرت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے جوانی، شباب، شادی سے پہلے تعلیم جب حاصل کر رہی تھی یونیورسٹی میں، تب سے میرا تعلق حضرت کے ساتھ، اور میں نے شروع سے حضرت کا ایک ہی مزاج دیکھا کہ آپ کے اندر زہد و تقویٰ تھا، اور آپ کے سینے میں رب کی محبت راسخ ہو چکی تھی۔ ابھی میں صاحبزادہ صاحب سے تعزیت کر رہا تھا تو انہیں عجیب نکتے کی بات بتائی، اور میں ٹرانسپلانٹ کا پورا فیصلہ تھا کہ گردے کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے، لیکن حضرت کا نہیں ہو سکا، حضرت دنیا سے چلے گئے۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ جب بندہ کوئی ذاکر ذکر کرتا ہے تو اس کے بدن کا رواں رواں ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر کے ساتھ جو ان کے اعضاء مانوس تھے سالوں سے، تو رب نے دوسرے کا گردہ ان کے بدن میں لانے کا، داخل کرنے کا حکم ہی نہیں دیا کہ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ یہ اتنی دل کو خوشی ہوئی کہ یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ ان کا یہ ہو جائے، لیکن رب نے، مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا تھا، یہی کہا کر بیٹھے ہیں کہ ان کا بھی یہی تھا۔ انہیں فرمایا نہیں، میں اپنے انہی اعضاء کے ساتھ اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، جنہوں نے رات دن اللہ اللہ کی ہے اور اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی ہستی کو خراج تحسین کن الفاظ میں پیش کریں۔ یہ خراج تحسین ہی ہے جو لاکھوں لوگ پاکستان کے بلکہ دنیا جہان کے اس موسم کے اندر دھند کے اور خطرات میں حضرت کے اس پہ جنازے میں شرکت کریں۔ یقیناً یہی وہ جنازہ ہے جو پڑھ کے یہاں سے بعد میں نکلے گا کہ رب گناہ پہلے معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ قسمت والوں کو جنازہ نصیب ہوتا ہے، ایسی ہستیوں کا جو ان کے جنازے میں چل پڑے تو قدم قدم پہ نیکیاں اور برکتیں رب عطا فرماتے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ چراغ بجھا نہیں ہے، یہ تصور غلط ہوتا ہے کہ چراغ بجھ گیا، نہیں بجھا، حضرت نے چراغ روشن کی ہے، بجھنے کے لیے نہیں کیا۔ یہ نظر آئے گی۔ میں نے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں حضرت کا فیض دیکھا ہے، میں بعد میں پہنچا، حضرت وہاں پہلے ہو چکے تھے۔ بہرحال کوئی خطہ ایسا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت نے مسکین پور شریف کے اجتماع میں فرمایا تھا کہ میں دنیا کے ایسے ملک میں بھی پہنچا ہوں جس سے آگے جہان نہیں تھا، میں نے وہاں پہ پاؤں پانی میں رکھا، میں نے کہا مولا تیری دھرتی ختم ہو گئی ہے، نہ ہوتی تو میں آگے چلا جاتا۔ صحابہ والی بات تھی، یہ ان کی اللہ نے ان کو رتبہ مقام دیا تھا۔ یہ صدی کے مجدد تھے، عظیم۔ جو بھی القاب تصوف کے اندر ہمارے ملتے ہیں، اگر سارے بھی جمع کرو تو پھر میرے بھی حضرت کا مقام اس سے بھی زیادہ نکل جائے گا۔ یہ شخصیت جامع شخصیت تھے، آپ کو اللہ نے جو کمالا، ابھی بھی آخری حضرت کا جو اسی خانقاہ کے اندر درس بخاری ہوا، ہسپتال کے کمرے سے ہوا، شیخ الحدیث صاحب نے رات مجھے بتایا، یہ عمل ہے تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون۔
جس چیز سے تمہیں الفت ہوگی، رغبت ہوگی، اور جس عمل سے تمہیں زندگی وابستہ رکھی ہوگی، موت کے ٹائم تمہیں وہی نصیب ہوگی، اور جس عمل میں موت آئے گی قیامت کے دن اسی عمل سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، مرنا سب نے جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ حضرت اسی فکر میں ان کے مجھے بتایا کہ جب میری شوگر کا ٹیسٹ ہوا امریکہ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی پریشانی ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کی شوگر ڈاؤن نہیں ہو رہی، آپ کا لبا بالکل ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، آپ بتائیں کوئی مالی پریشانی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور شادی کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میری بیوی میرے سے بیعت بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اور کیا پریشانی ہے جو سوئی کی طرح آپ کے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے؟ فرمایا وہ وقوف قلبی ہے جو میرے سوئی کی طرح اٹکا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اس وقوف قلبی کو نکالو، انہوں نے کہا یہ نہیں نکلے گا، اسی پہ تو میں نے زندگی گزاری ہے ساری، جو آج وہ لے کے اللہ کے پاس جا رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا پھر شوگر آپ کی ختم نہیں ہو سکتی، اس چیز کو نکالو، وقوف قلبی، رب کا دھیان، رب کا تصور جو ان کے سینے میں تھا، آج ان کے سینے میں اللہ کے پاس یا ایھا النفس المطمئنہ۔ آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا مطمئن چہرہ ہوتا کیا ہے۔ وہ دنیا میں موجود تھے، اتنی مطمئن چہرہ ہم نے نہیں دیکھا جو ہم نے رات دیکھا۔ یا بھی اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کی منازل کو آسان فرمائیں۔ آگے جا رہی ہیں انشاءاللہ، یقیناً ہم سب کا جا کے